کراچی کے نوجوان کی محبت میں تیونس سے آئی خاتون کی وطن واپسی کے معاملے میں پیش رفت۔ پولیس حکام کے مطابق مشکل کا شکار تیونس شہریت رکھنے والی 19 سالہ سندہ کی وطن واپسی کی ذمہ داری سفارت خانے نے لے لی۔ تیونس کے سفارت خانے کی ٹیم سندہ کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ سندہ کے ایگزٹ پرمٹ اور ٹکٹ کا بندوبست بھی سفارت خانہ کرے گا۔ کراچی میں آج پھر بادلوں کے برسنے کا امکان۔ ہفتے کے روز شہر میں مجموعی طور پر 17.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 58 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مونسون سیزن کے شروع ہوتے ہی سمندر بھی جوش دکھانے لگا۔ منوڑا، ہاکس بے اور سینڈ سپٹ پر پانی ہرٹس کو پار کر کے سڑک پر آ گیا۔ اور کراچی میں دماغ خور جرثومے نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ کراچی میں نگلیریا سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ 17 سالہ نوجوان سید شاہ علی قادری نارتھ کراچی کا رہائشی تھا۔ مریض کا ٹیسٹ 27 تاریخ کو مثبت آیا، اگلے روز ہی انتقال کر گیا۔ وزیر اعظم کی پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش۔ شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹھ کر بات کرنے کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مذاکرات ہی تمام چیزوں کا حل ہیں، پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیں۔ Realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. Maritime warfare is emerging and adapting with the ever-changing character of warfare. The spectrum of maritime challenges makes it imperative for Pakistan to maintain a strong maritime force, an efficient navy which must be second to none. India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت مارکہ حق کبھی بھولا نہیں سکے گا۔ کسی بھی قیمت پر اپنی دھرتی کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا، آج پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بھارت اپنی فوجی طاقت، قوم پرستی اور جعلی اسٹریٹجک اہمیت سے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر دشمن سمجھتا ہے کہ پاکستان خود مختاری پر حملے کو برداشت کرے گا تو یہ خطرناک غلط فہمی ہوگی۔ واضح کیا، دشمن ہماری خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے تو یہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 123ویں مڈشپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کمیشننگ پریڈ۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا، گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ کورس کی کمیشننگ ٹرم میں 127 مڈشپ مین شامل تھے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کمیشن حاصل کرنے والے افسران اور ان کے اہل خانہ کو مبارک۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن سے متعلق تفصیلی آگاہی دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سی ایم ایچ بنو بھی گئے، زخمیوں کی عیادت کی۔ سید آصم منیر نے سیکیورٹی فورسز کی غیر متزلزل جرأت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان نے معاشی استحکام کی دوڑ میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بلوم برگ انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان میں ڈیفالٹ رسک میں 12 ماہ کے دوران 11 پوائنٹس کی نمایاں کمی ہوئی، جو اب 47% رہ گئی ہے۔ یہ کمی ابھرتی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے، جس سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ حکومت کا بجلی کے بلوں سے پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی جانب سے اعلان آج متوقع۔ پی ٹی وی فیس 35 روپے ہر ماہ صارفین سے وصول کی جاتی ہے۔ 4 کروڑ 26 لاکھ سے زائد صارفین سے صرف پی ٹی وی فیس قیمت میں تقریباً 1.5 ارب روپے تک وصول کیے جاتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ رائی پر سخت کارروائی۔ رولز کی خلاف ورزی پر 26 اپوزیشن ارکان 15 اجلاسوں کے لیے معطل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریب کے دوران احتجاج کے باعث ایوان میں نعرے بازی، دھکم پل اور دستاویزات پھاڑنے پر غیر پارلیمانی رویہ قرار۔
اپوزیشن ایوان کو یرغمال بنا کر آئینی عمل کو سبوتاج کر رہی ہے. پرتشدد احتجاج کے ذریعے سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ناکام بنائیں گے. ملک احمد خان کی پریس کانفرنس. پی ٹی آئی پر شدید تنقید. اسرائیلی جارحت میں شہید ایرانی کمانڈروں اور جوہری سائنسدانوں سمیت 60 شہداء کی تشییع جنازہ. تہران میں لاکھوں سوگوار امڈ آئے. سڑکیں سوگواروں سے بھر گئیں. قومی اور وحدت اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ. فضا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی. صدر، وزیر خارجہ، حکومتی اور عسکری شخصیات کی جنازے میں شرکت. شہداء کو خراج عقیدت پیش. اور معروف لیجنڈری اداکار یوسف کمال عرف شکیل احمد کو بچھڑے 2 سال بیت گئے. شکیل احمد نے متعدد لازوال ڈراموں میں فن کا مظاہرہ کیا. انکل عرفی، شہزوری، زیر زبر پیش، آنگن ٹیڑھا، انکہی ان کے یادگار ڈراموں میں شامل ہیں. شکیل احمد کئی عرصوں تک اردو ڈراموں کی پہچان بنے رہے اور آنے والے اداکاروں پر اپنے فن کا گہرا نقش چھوڑ گئے.